وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 55 حصہ اول، درس نمبر 665. آج کا موضوع دعا کی حقیقت کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا. وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا. سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. یہ خدائے رب العالمین بڑی برکت والا ہے. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 55. ادعو ربکم تضرعا وخفیہ. پکارو اپنے رب کو عاجزی سے، گڑ گڑا کر. تضرعا عاجزی سے یا گڑ گڑا کے، وخفیہ اور خفیہ پوشیدہ طور پہ بھی، گڑ گڑا کے اور آہستہ. انہ لا یحب المعتدین. بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اور فساد نہ مچاؤ زمین پر اس کی اصلاح کے بعد. وادعوہ خوفا وطمعا. اور اس کو پکارو خوف اور امید رکھتے ہوئے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت مخلص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. محسنین نیکی کرنے والوں کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ، مخلصین کے ساتھ. محسن. سامعین کرام، 2 آیاتیں ہم نے پڑھی ہیں، 55 اور 56 نمبر، اور اس میں بہت ہی بنیادی مضمون ہے کہ، اور مضمون اگر آپ دیکھیں تو سورت کے آغاز ہی سے چلا رہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، اور بندگی ہی، اللہ کی بندگی ہی انسان کو منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. یعنی بندگی واحد علاج ہے
انسان کی ناکامی کا۔ انسان اگر زندگی میں ناکامی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے بندگی کا رویہ اپنانا ہوگا، اور اگر اس نے بندگی یعنی اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا، اللہ کی رضا کو اپنی منزل نہ بنایا، تو یہ ناکام ہوگا۔ اور اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل جامع اور مختصر جملے میں تمام مضمون کو یعنی جمع کر دیا کہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، پیدا اس نے کیا ہے، تو حکم بھی اسی کا چلے گا، ماننا ہے یعنی ماننا پڑے گا۔ اس کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی، اور آج بھی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا خفیہ۔ دیکھیں گڑگڑانا جو ہے وہ اس کے قابل ایک ہی ہستی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کے یعنی وہی خالق بھی ہے، وہ رب بھی ہے، وہ ہمیں پال بھی رہی ہے، وہ معبود بھی ہے، اور وہی مقصود ہے، اور وہ یعنی اس جیسا کوئی نہیں، اور تمام اچھی صفات اسی کے لیے ہیں۔ لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو ہے۔ یہاں بھی دیکھیں یہ ادعو ربکم، تم اس کو پکارو۔ اب اس میں تھوڑا سا اس میں مضمون یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دعا کا مضمون ہے۔ دعا عام طور پہ ہم نے دعا کا معنی محدود کر لیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے تک ہم نے یہ معنی محدود کر دیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیے، اچھی بات ہے، مسنون طریقہ ہے، لیکن دعا کا ایک وسیع تر معنی ہے، اور اگر وہ دعا نہ ہو تو پھر باقی دعائیں بیکار رہ جاتی ہیں۔ یہ بات ہماری عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہونی چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا اس کا۔ تو دیکھیں تھوڑا سا میں اگر آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، عالم ارواح سے لا کے دنیا میں بسایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، اور ہماری اپنے آپ کو ہماری منزل بنائے، یعنی اللہ ہی ہماری منزل ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ اب ہم اللہ تک پہنچیں گے کیسے؟ تھوڑی سی توجہ، اگر آپ کچھ اور نیک کام بھی کر رہے ہو تو تھوڑی سی مجھے توجہ دے دیں۔ اگر مضمون آپ نے سننا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر آپ لگے رہیں اپنے کام میں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، ہمیں، مجھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنائے۔ اب ہم یہ مقصد کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ کے دربار میں رسائی کیسے حاصل کریں گے؟ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے، اور بالکل ایک نیچرل طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے، بس فطری طریقہ، فطرت۔ اور وہ فطری طریقہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسی کے سامنے جھک جائیں، اس کی مانیں اور اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں، اسی کو پکاریں۔ اور پکارنا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا سر اس کے سامنے جھکا لیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہمارا رویہ ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں پکارتے۔ کیوں؟ کہ وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری منزل جو ہے دنیا کے، ہم دھوکے میں آ کے ہم نے اپنی دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ آپ اپنی توقعات دیکھ لیں، آپ اپنی آرزوئیں دیکھ لیں، آپ اپنی دعائیں دیکھ لیں، ساری کی ساری مادے کے بارے میں ہے، میٹیریل کے بارے میں ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں پکار رہا آج مسلمان۔
ہم غیر کو پکار رہے ہیں، یا دنیا، ہائے دنیا، اے دنیا، اے دنیا، ہائے دنیا. سارا یہ میں، یہ میرا ظاہر، یہ میرا عہدہ، یہ میری پوزیشن، میرا سٹیٹس پبلک میں، میری حیثیت، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں شوہر ہوں، میں بیوی ہوں، میں یہ میری اولاد ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، اور یہ میرا بینک بیلنس ہے، اور یہ میری دولت ہے، یہ میرے ایسٹس ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا نہ ہوا. اللہ کو پکارنا یہ ہے کہ آپ سب سے لا تعلق ہو کے ایک رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں. ہر ایک چیز سے، یعنی ہر ایک چیز کو اپنے دل سے نکال کے اپنے دل میں، اپنے دل کو یاد الہی سے معمور کر لیں. یہ پکارنا ہے. پکار یہ ہے اصل میں. ہمارے دل میں تو بت بھرے ہوئے ہیں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم الہ لا الہ الا اللہ. تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہماری پکار جو ہے وہ مادے کی ہے. اور دیکھیں آپ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن بیماری ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا ہر باطل کو پکار رہے ہیں. باطل کی طرف ہماری رخ ہے، ظاہر کی طرف. چلے میں باطل، اگر آپ پہ یہ لفظ گراں گزر رہا ہے تو میں اس کو بدل لیتا ہوں، ظاہر کی طرف ہمارا رخ ہے. میں کیا کروں، میں تو بیمار بھی رہتا ہوں، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، اور غریبی ہے، اور مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، اور بچے بھی ہیں، میں کیا کروں، میں تو اور یعنی کہ اسی کام کے لیے فارغ ہی نہیں. اکثر لوگ دیکھیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک جاننے والے کو اپنے درس کے گروپ میں ایڈ کر لیا، اس کو بتائے بغیر. پھر میں نے اس کو اطلاع دی کہ بھئی میں نے تمہیں، وہ کاروباری آدمی تھا، لاہور سے تعلق تھا اس کا، اب بھی ہے، اللہ تعالیٰ رکھے. تو میں نے پھر اس کو اطلاع دی، میسج کیا کہ بھئی میں نے تمہیں اپنے گروپ میں شامل کر لیا، اس کو ذرا دیکھتے رہا کو درس وغیرہ ہے. وہ چھوٹا تھا مجھ سے. تو پھر اس کا جواب آیا، یار انکل یہ کیا کیا، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا. پھر میں نے اس کو نکال دیا نا، ریموو کر لیا اپنے گروپ سے. اس نے گلہ کیا. ایسا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کے لیے، اپنے لیے. دیکھیں اللہ کے لیے اگر آپ وقت نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے وقت نکالتے ہیں. اپنے آپ کو، آپ اپنا مستقبل اچھا کرنے کے لیے آپ اپنی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا کسی پر احسان نہیں ہے. خیر، میں پکار کی بات کر رہا تھا. اچھا، جب آپ دیکھتے ہیں، میں زیادہ اس کی نہیں کرنا چاہتا، لیکن عام طور پہ مذہبی طور پہ ہم ایسے ہمارے علماء کرام ہیں، اسکالرز ہیں، مذہبی اسکالرز ہیں، انہوں نے اس پکار کا مطلب غلط لے لیا اور محدود کر لیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم کسی کو نہیں پکار سکتے، اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی نہیں پکار سکتے، آپ صرف اللہ کو پکاریں. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اور یعنی کسی انسان کو آپ اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی آپ نہیں پکار سکتے. لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پکارنے کا معنی جو ہے وہ کچھ اور ہے. جو آپ نے پکار کا مطلب لیا ہے وہ یعنی وہ محدود وہ ہے. اور ایسے تو کوئی بھی نہیں ہے جو انسان کو اللہ سمجھ کے پکارے. اللہ سمجھ کے تو کوئی بھی نہیں پکارتا، کسی کو بھی نہیں پکارتا. جو پکارتا ہے وہ مسلمانوں میں کم از کم ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے. اگر ہو تو وہ باطل ہوں گے بالکل ہی، لیکن وہ ریئر. اگر کوئی حضرت علی کو خدا کہتا ہے، ایک کوئی باطل فرقہ ہے، اس کو تو شیعہ بھی اپنا وہ نہیں مانتے، اپنے میں سے نہیں مانتے. حضرت علی کو خدا کہتے تھے،
حضرت علی کے زمانے میں بھی کچھ ایک گروہ ایسا تھا، حضرت علی نے ان کو سارے کو قتل کروا دیا. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں کسی کی دلیل نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پکارنے کا اصلی مطلب آپ سمجھیں. پکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی کو پکاریں. لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو ہے بس. اب پکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں، زندگی کا مقصود اللہ کو بنا لیں، صرف اللہ کی بندگی کریں، نفس کو خدا کا درجہ نہ دیں. نفس اور شیطان کو، اس معاشرے کو، بیوی میاں کو اور میاں بیوی کو اور اولاد کو، یہ سارے جو ہم نے اپنے خدا بنائے ہوئے نا، یہ دراصل یہ ہمارے خدا ہیں سامنے کرام. ہماری پوزیشن بھی ہمارے سامنے رکاوٹ ہے. ہر وہ چیز جو حق کے سامنے رکاوٹ بن جائے تو وہ بت اصل میں بن جاتی ہے. حق کے راستے میں جو بھی بت بن جائے، جو چیز بت بن جائے، اللہ کے راستے میں جو بھی آپ کے سامنے رکاوٹ بن جائے، وہ دراصل ایک بت ہے. اس کو آپ نے مٹانا ہوگا اور اس کو گرانا ہوگا. بت بود در راہ حق چون غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدن. فارسی کا شعر ہے کہ اللہ کے راستے میں جو چیز بھی بت بن کے کھڑی ہو جائے، عاشق جو ہے اس بتوں کو گرا دیتا ہے. بت بود در راہ حق چون غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدن. اور اقبال کا ایک بہت اچھا شعر اور بھی ہے کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. یعنی الفاظ مختلف ہیں، بات تو یہی ہے. جو ٹیڑھا نقش نظر آئے اس کو مٹا دو. اصل میں دیکھیں، ہم نے تو اپنے لیے بت بنائے ہوئے ہیں، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہم وہ بت توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کسی نے تو اپنے ظاہر کو، اپنے سٹیٹس کو بت بنا لیا ہے، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس بت کو توڑ سکے. مثال کے طور پہ ایک عام مطلب یہ ہے، آج ہمارا 2020 ہے، عمران خان وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، داڑھی جو ہے سنت رسول ہے، وجوب کے درجے تک ہے، سنت موقدہ بھی ہے اور وجوب کے درجے میں ہے، اور نبی کا طریقہ ہے اور نبی کا حکم بھی ہے کہ مونچھیں پست کراؤ اور داڑیاں بڑھاؤ. لیکن کیا آپ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے دور اقتدار میں شرع کے مطابق داڑھی رکھ لیں گے؟ ویسے اب یہ میں نے ایک سمبل آپ کے سامنے نام لے کے پیش کیا، کبھی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ویسے تو وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، وہ تو آپ کو سب معلوم ہے. لیکن ایک شخصیت کا بت ہوتا ہے. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں کو ہم نے بت بنا لیا ہے. اللہ کے حکم کے سامنے ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بت توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب تک آپ بت آپ کے دل میں موجود ہیں، چاہے وہ شخصیت کا ہو، چاہے وہ مال و دولت کا ہو، چاہے وہ آپ کی سٹیٹس کا ہو، چاہے وہ آپ کے جو بھی آپ کے، یعنی ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پیاری ہوتی ہیں، اور وہ آپ دیکھ لیں نا، جب آپ طیش میں آتے ہیں تو آپ کے منہ سے جھاگ نکلے یا نہ نکلے، لیکن آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میاں ہے یا بیوی ہے. میاں مثال کے طور پہ ناراض ہو گیا، کسی بھی بات پہ بولنے لگا، غصہ کر لیا. اب وہ غصہ جو ہے وہ اس کا بت ہے. اب 2 دن تک 3 دن تک میاں بیوی سے نہیں بولتا، سلوک اچھا نہیں کرتا، نہ چائے کا پوچھتا ہے، نہ سلام کرتا ہے، نہ پانی کا پوچھتا ہے بس. تو اب یہ ایک بت ہے. آپ نے اپنی شخصیت کو، آپ نے اپنی ایک رویے کو بت بنا لیا ہے، اس کو آپ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
مومن تو ایسا نہیں ہوتا سامنے کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آقا ہوتا ہے، اور اللہ وہ بندگی جو ہے نا، دیکھیں بندگی، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے بتانی چاہیے۔ دعا کا مطلب پکار۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے دعا، میں بتاتا بھی رہتا ہوں، لیکن آج کا جو مضمون ہے وہ اس وقت دعا کے بارے میں ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب پکارنا، لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو سچا ہے، بس۔ باقی تو دینی طور پہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فرقے بن گئے، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ نہ کہو، یہ تو تم رسول اللہ کو پکار رہے ہو۔ دیکھیں یہ تھوڑی سی تنگ نظری والی بات ہے، رسول کو کوئی بھی اللہ نہیں کہتا، اللہ نہیں سمجھتا کوئی بھی مسلمان، عبدہ و رسول، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، لیکن تشدد ہے اس میں، اور بعض لوگوں کی ساری جو دین کی عمارت ہے اس پر کھڑی بھی ہے کہ تم نے کسی کو یعنی ایسے توقع نہیں لگانی، تو بلا شک و شبہ۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بعض لوگوں کی جو نظریات ہیں، جو مسالک ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے، یا اس کے خلاف ہوں گے کہ نہیں ہم تو جائیں گے، ہم تو بابا سے دعا کریں گے مزار پہ جا کے۔ دوسرا کہتا ہے تم نے مزار پہ گئے اور دعا مانگی تو تم مشرک ہو گئے۔ تو نہیں، یہ تشدد دیکھیں دین میں، اصل میں دین کا ایک بات میں آپ کو آہستگی سے بتا رہا ہوں، دین کا حقیقت کو سمجھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ دین کی روح کو سمجھ جائیں۔ پھر یہ جو دیکھیں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے تفرقہ جب ڈالا جب ان کے پاس علم آ گیا۔ اب حضور کی آمد سے پہلے نہ کوئی بریلوی تھا، نہ شیعہ تھا، اور نہ دیوبندی تھا، اور یہ شیعہ دیوبندی تو مطلب بات کی وہ ہے، لیکن کہ قرآن آ گیا تو اب یہ فرقے بننا شروع ہو گئے۔ شیعہ نے علی ایک فرقہ بن گیا، ایک انہوں نے الگ ایک اپنا مسلک بنا لیا، شیعہ نے علی، اور ان کے اپنے وہ ہیں، اپنے خیالات ہیں اپنے، میں جائز یا ناجائز اس کی میں تو بات ہی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے جو بھی فرقے ہیں ان کے دلائل جو ہیں سب کے دلائل قرآن پاک سے ہیں، اور سب تقریباً ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی بندگی، زندگی اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا کے مطابق گزارے، یہ بالکل سادہ دین ہے، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، اور سب میں جو یہ بات کر رہا ہوں اس میں کوئی تفرقہ بازی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کو پکارے، دیکھیں ہماری بنیاد، مقصود اللہ، زندگی کا مقصد اللہ، طریقہ کار قرآن، وہی اللہ کا دیا ہوا علم۔ اللہ قرآن میں کیا ہے؟ طریقہ زندگی ہے، قرآن کیا ہے؟ رضا الہی ہے اور طرز حیات ہے، دین اسلام کی وضاحت قرآن ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، ان کا اسوہ حسنہ۔ اس میں کون سا فرقہ کی ضرورت آ گئی؟ مجھے آپ بتائیں۔ اس میں تو کسی فرقے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پکارنا، اس وقت ہم غیر کو پکار رہے ہیں، اللہ کو نہیں پکار رہے۔ ہماری پکار جو ہے وہ دنیا کی ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ آپ دیکھ لیں، بچہ بچہ، جوان بوڑھا، سب عورتیں مرد، سب ایک ہی مرض کا شکار ہیں، اور وہ ظاہر کا ہے۔ پھر بعض علماء ہیں انہوں نے ظاہر پر کچھ فتوے لگا دیے ہیں، ظاہری، ظاہر کو دیکھ کے تم نے یا رسول اللہ کہہ دیا، تم تو مشرک بن گئے، تم حضور سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ بھئی کون مانگتا ہے؟ لیکن حضور کی تو اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن وہ خدا تو نہیں ہے۔
اور کون مانگتا ہے؟ حضور کو اللہ کون سمجھتا ہے؟ ہاں، حضور سے اگر آپ ان کے ذریعے سے یا نیک لوگوں کے ذریعے سے دعا مانگے تو توسل، یہ تو بات ہے، یہ تو ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خیر، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں دعا، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، یہ ایک آیت آپ لے لیں نا تو بس اس میں سارا دین اللہ تعالیٰ نے کہ صرف رب کو پکارو، ادعو ربکم، گڑ گڑا کے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ہی ہستی ہے جس کے سامنے ہم گڑ گڑانا چاہیے، اور خفیہ طور پہ، پوشیدہ طور پہ، اللہ، آہستہ سے، جیسے بھی آپ پکاریں، لیکن پکارنا اس کو ہے، گڑ گڑا کے پکاریں، آہستہ سے پکاریں، دل میں پکاریں۔ ایک دفعہ اب یہ دیکھیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ تو پھر بعد میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں ذکر جہری جو ہے منع ہے، ذکر جہری منع ہے، میں اس کی اختلاف میں نہیں پڑھتا صاحب نکلا، لیکن پکارنا رب کو ہے، اور آپ اصل پکار جان لیں کہ اصل پکار ہے کیا۔ دیکھیں، اللہ کی پکار حق ہے، غیر کو پکارنا شرک ہے، ظلم ہے، کفر ہے، اور اس میں تو اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں، ہمارا تو ہر ایک امت کا فرد جو ہے اسی کفر اور اسی شرک میں مبتلا ہے۔ ہماری پکار تو اللہ کی نہیں ہے سامنے کرام، ہم تو غیر کو پکار رہے ہیں، جیسے بھی ہیں ہماری پکار تو غیر کی بھی ہے، غیر کی ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں۔ اس وقت دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت اسلام، مسلمان جو مغلوب ہے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے، تو اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو نہیں پکار رہا، غیر کو پکار رہا ہے۔ غیر جو ختم ہونے والی چیز ہے، اس پر اس کا تکیہ ہے، بھروسہ ہے۔ یہ الفاظ آپ میں بالکل آہستگی سے، نہایت ناپ تول کے بول رہا ہوں۔ ہماری پکار اللہ کی نہیں ہے، نہ ہم اللہ کو پکارنا چاہتے ہیں، اور امت تو اس وقت جو ہے بس روایات میں کھو گئی، اور آپ دیکھ لیں کیا ہم نے دین اسلام کی عمارت کو اپنے ہاتھوں سے منہدم کر دیا ہے۔ کوئی بھی اس وقت نہیں ہے جو امت کو یکجا کرے، اکٹھا کرے اور ایک نقطے پہ لے آئے کہ بندگی صرف اللہ کی، پکارنا صرف اللہ کو۔ اس میں تو کوئی تفرقہ نہیں ہے، اس سے تو کوئی انکاری بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے فرقے بنا لیے ہیں اور اس کی ترویج کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ لیکن چھوڑ دیں اس سب کو۔ میں آپ سے، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ اپنے دل سے، اپنے دلوں کو یاد الہی سے آباد کر لیں، صرف اللہ کو پکاریں۔ وہ تب ہوگا جب آپ صرف اللہ کو منزل بنا لیں گے۔ یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں، اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا تو پھر آپ اللہ کو پکار بھی نہیں سکتے۔ آج تو تمام لوگ، فرد ہو، قوم ہو یا امت ہو، یہ ہم سب غیر کو پکار رہے ہیں، دنیا اور دنیا، بس ختم بات۔ لیکن نہیں، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، خسارہ ہے، اور بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں، ایک بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے اور بہت بڑی کوشش کی ضرورت ہے اس وقت۔ اللہ، رجوع اللہ کی ضرورت ہے، جو کہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، جہاں تک میں اندازہ لگاتا ہوں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رجوع اللہ ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہمارے۔ اصل میں دل و دماغ ہمارے گند سے بھرے ہوئے ہیں، گندگیاں بھری ہوئی ہیں، تو اس میں تو کوئی خوشبو، تو اگر آپ لاکھ بھی اس میں خوشبو کی بوتل انڈیل دیں تو گند کے ساتھ تو خوشبو کی لگتی نہیں ہے۔ گندگیاں ہیں ہمارے ذہن میں، ہمارے ذہن گندے ہیں،
ہمارے افکار گندے ہیں، ہمارے خیالات گندے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ خود اٹھ کھڑے ہوں، آپ خود اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. آپ کوشش کریں، اس کے لیے جہاد کریں. جہاد کا مطلب کوشش کریں. تو بہرحال میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. ترجمہ سنا دیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کے اور آہستہ سے. انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.